بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، میں صوبہ اصفہان کے ایک علاقے کا فارسی نسل نوجوان تھا اور جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے اس بستی کا نام جے تھا۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا۔ میرا باپ اس بستی کا سب سے مالدار اور روبدار شخص تھا اور مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن سے اس نے مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھی ویسے ویسے اس کی محبت اور شفقت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح گھر کی دو شیزاؤں کو گھر میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے۔ اسے دن رات جلائے رکھنے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھنے دیتا تھا اور میں آتش کدے کا محافظ بن گیا۔ میرے والد اپنے علاقے کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا تھا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی بہت ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اور مجھے وہاں حکم دیا کہ میری جگہ آپ جائیے اور کھیتوں کی نگرانی کیجیے۔ میں گھر سے تو اپنی جائیداد کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں میرا گزر ایک نصارہ کے گرجے کے پاس سے ہوا۔ سیر کے لیے میں اس میں چلا گیا۔ میں نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان کا عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا اور میں اس دین کو بہت پسند کرنے لگا اور شام تک وہیں رہا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک شام۔ رات کو میں گھر لوٹا تو گھر والوں نے دریافت کیا کہ سارا دن تم کہاں تھے۔ میں نے سارا قصہ سنایا تو میرے باپ نے کہا بیٹا وہ دین اچھا نہیں ہے، تیرا اور تیرے بڑوں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، وہی دین بہتر ہے۔ باپ کو میری جانب سے خدشہ ہوا کہ کہیں چلا نہ جائے، اس لیے اس نے میرے پیر میں ایک بیڑی ڈال دی اور مجھے گھر ہی میں قید کر دیا۔ اور میں نے ان عیسائیوں سے کہلا بھیجا کہ جب ملک شام سے سوداگر آئیں جو اکثر آتے تھے تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ کچھ سوداگر آئے اور ان عیسائیوں نے مجھے اطلاع دی۔ جب وہ سوداگر واپس جانے لگے تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑی کاٹ دی اور بھاگ کر ان کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی کہ اس مذہب کا سب سے زیادہ ماہر کون شخص ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ گرجے میں فلاں بشپ ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کی رغبت ہے اور میں تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ کچھ اچھا آدمی نہ نکلا۔ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے خزانے میں رکھ لیتا اور غریبوں کو کچھ نہ دیتا۔ کچھ مدت بعد وہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسرے شخص کو بٹھایا گیا۔ وہ اس سے بہتر اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ بالآخر وہ بھی مرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے طریقے پر صرف ایک شخص اس دنیا میں ہے، وہ موصل میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ دوستو، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا اور اسے جا کر اپنا قصہ سنایا۔ اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ بہترین آدمی تھا۔ آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا فلاں آدمی کے پاس نصیبین میں چلا جانا۔ میں ان کے پاس گیا اور اسے اپنا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا غموریا میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ میں وہاں چلا گیا اور اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا۔ وہاں میں نے کچھ کام دھندا بھی کیا جس سے میرے پاس کچھ گائے اور چند بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا خدا کی قسم اب اس دنیا میں کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں عالم نہیں رہا، البتہ نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت کی زمین ایسی جگہ ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے، اور ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔ ان کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو قلب کے چند تاجروں کا وہاں گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو اس کے بدلے یہ گائے اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی قرا لے آئے، یعنی مکہ مکرمہ، اور وہ گائے بکریاں میں نے ان کو دے دیں، لیکن انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھے بیچ دیا۔ بنو قرینہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ لے آیا۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامات کو جو مجھے غموریہ کے ساتھی یعنی پادری نے بتائی تھی پہچان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ میں وہاں رہتا رہا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور اس وقت تک قبا ہی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضور کی خبر سن کر
جو کچھ میرے پاس تھا لے جا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یہ صدقے کا مال ہے، تو حضور نے خود تناول نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم کھا لو۔ میں نے اپنے دل میں کہا ایک علامت تو پوری نکلی۔ پھر میں مدینہ واپس آ گیا، پھر کچھ اور مال جمع کیا، اور اس دوران نبی کریم بھی مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت بھی پوری ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ حضور ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پشت کی جانب گھومنے لگا۔ آپ سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا۔ میں جوش میں اس پر جھک گیا، اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسا رہا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تم اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ میں نے اس سے معاملہ کر لیا اور اس نے دو چیزیں بدلے کتابت قرار دیں۔ اول یہ کہ 40 اوقیہ نقد سونا، اور دوم یہ کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤں اور ان کو پرورش کروں یہاں تک کہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگائے، اور حضور کا یہ معجزہ تھا کہ تمام درخت اسی سال پھل لے آئے مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت کسی اور کے ہاتھ سے لگایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا نہ تھا۔ چنانچہ حضور نے اسے نکالا اور اسے اپنے دستے مبارک سے لگایا، اور حضور کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم درخت لگایا اور اسی سال وہ درخت پھل بھی لے آیا۔ اور حضرت سلیمان فارسی نے ان درختوں کی خبر گیری کی اور اتفاقاً حضور کے پاس کہیں سے سونا آ گیا۔ حضور نے حضرت سلیمان فارسی کو مرحمت فرما دیا اور فرمایا اس کو لے جا کر اپنے بدلہ کتابت میں دے دو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا کافی ہوگا؟ وہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ اسی سے بعید نہیں کہ اسی پر پورا فرما دے۔ چنانچہ میں لے گیا اور اس میں وزن کر کے 40 اوقیہ سونا تول دیا۔ پیارے دوستو، یوں آپ نے سلمان فارسی کے بدلے کتابت اپنی جانب سے ادا کیا اور ان کو آزاد کیا، اور سلیمان فارسی جس حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے آج وہ تلاش مکمل ہوئی اور انہوں نے حق کو پہچانا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں 10 سے بھی زیادہ آقاؤں کی غلامی میں رہا۔ پیارے دوستو، یہ تھا سفر حضرت سلیمان فارسی کے اسلام لانے کا۔ اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کا بڑا حصہ رسول اللہ کی صحبت میں گزرتا تھا، اسی لیے آپ علوم و معارف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بہرور ہوئے۔ حضرت علی سے آپ کے مبلغ علم کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ان کو علم اول اور علم آخر سب کا علم تھا، اور وہ خود ایسا دریا تھے جو پایابی سے نہ آشنا رہا۔ وہ ہمارے اہل بیت میں تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ علم و حکمت میں لقمان حکیم کے برابر تھے۔ علم اول سے مراد کتب سابقہ کا علم، اور علم آخر سے مقصود آخری کتاب الہی یعنی قرآن کا علم ہے۔ اور اہل بیت سے ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی بنا پر، اور اسی لیے کہ عربوں میں ان کا کوئی خاندان نہ تھا، آپ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اعزازاً اپنے اہل بیت میں داخل کر لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بہت بڑے عالم اور صاحب کمال صحابی تھے، ان کے کمال علم کے معترف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہا 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا، ان میں ایک سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر خود زبان نبوت نے ان کے علم و فضل کی ان الفاظ میں تصدیق کی کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے لبریز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں لوگوں سے ایسے بیان کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں کسی سے فرمائی تھیں۔ لوگ اس کی تصدیق کے لیے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حذیفہ اللہ خود زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ ہم نے آپ کی بیان کردہ حدیث سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تردید۔ حضرت حذیفہ نے آ کر سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو کچھ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ غصے میں کہہ دیتے تھے اور بعض اوقات خوش ہو کر کچھ فرما دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی کا دشمن بنا دو گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خداوند غصے کی حالت میں اگر کسی کے متعلق کوئی برا کلمہ نکل جائے تو اس کو بھی اس کے حق میں خیر کر دینا۔ پھر ان سے کہا کہ تم اس قسم کی باتوں سے باز آؤ، نہیں تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دوں گا۔
پیارے دوستو، چونکہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے قبل عرصہ تک نصرانی رہ چکے تھے، اس لیے عیسائی مذہب کے متعلق بھی کافی معلومات رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کتابوں کا علم رکھتے تھے، کتاب اللہ کا اور انجیل کا۔ مذہب عیسوی کے مسائل محض پادریوں کی زبانی نہیں سنے تھے، بلکہ خود انجیل کا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذہبی جذبے کی شدت فطری تھی۔ جس طرح آتش پرستی کے زمانے میں سخت آتش پرست اور نصرانیت کے زمانے میں سخت عابد و زاہد نصرانی تھے، اسی طرح مشرف با اسلام ہونے کے بعد اسلام کا مکمل ترین نمونہ بن گئے، اور ان کے اصل فضل و کمال کا میدان یہی ہے۔ بات کی جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد و تقوی کی، تو ان کا زہد و تقوی اس حد تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد رہبانیت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ عمر بھر گھر نہیں بنایا جہاں کہیں دیوار یا درخت کا سایہ ملتا، پڑے رہتے۔ ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لیے مکان بنا دوں، فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ وہ پہم اصرار کرتا رہا، یہ برابر انکار کرتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ فرمایا وہ کیسا؟ عرض کیا اتنا مختصر کہ کھڑے ہوں تو سر چھت سے مل جائے، اور اگر لیٹیں تو پیر دیواروں سے لگیں۔ فرمایا خیر، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک جھونپڑی بنا دی۔ اس زہد کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ دنیاوی مال و متاع کو کبھی پاس نہ آنے دیا۔ وفات کے وقت گھر کا پورا اثاثہ 20-22 درہم سے زیادہ نہ تھا۔ بستر میں معمولی سا بچھونا تھا اور 2 اینٹیں جن کا تکیہ بناتے تھے، اس پر بھی روتے، اور آپ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ساز و سامان ایک مسافر سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، اور میرا یہ حال ہے۔ یہ حالت زندگی کے ہر دور میں قائم رہی۔ جب امارت کے عہدے پر ممتاز تھے اس وقت بھی کوئی فرق نہ آیا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5000 تنخواہ پاتے تھے اور 30,000 نفوس پر حکومت کرتے تھے، اس وقت بھی صرف ان کے پاس ایک قبا تھی جس میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، اس کا آدھا حصہ بچھاتے اور آدھا اوڑھتے تھے۔ زہد و تقوی کا یہ حال تھا کہ خادم کو گوشت کی بوٹیاں کن کر دیا کرتے کہ مبادا اس کی طرف سے کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر حیات میں تکلف کے آب و رنگ کی بجائے سادگی بہت غالب تھی، جو ہر زمانے میں یکساں قائم رہی۔ مدائن کے امارت کے زمانے میں جبکہ شان و شوکت اور خدم و خشم وغیرہ تمام لوازم ان کے لیے مہیا ہو سکتے تھے، اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لباس میں ایک عبا اور معمولی سا جانگیا اور ایک اونچا پاجامہ ہوتا۔ چونکہ ان کے سر کے بال گھنے اور کان لمبے تھے، اس لیے اس ایرانی ہیبت کو دیکھ کر لوگ گرگ آمد کہتے۔ ایک مرتبہ اسی امارت کے زمانے میں اس شان و شوکت سے نکلے کہ سواری میں بلا زین کا گدھا تھا، لباس میں ایک تنگ اور چھوٹی قمیض جو سواری پر سے کسی وجہ سے اٹھ گئی تھی، جس سے گھٹنے بھی نہ چپتے تھے، ٹانگیں کھلی ہوئیں۔ لڑکے اس ہیبت قضائی کو دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو ڈانٹ کر ان کو ہٹایا کہ امیر کا پیچھا کیوں کرتے ہو۔ ایک دستہ فوج کی سرداری سپرد ہوئی۔ فوجی امارت کی شان و شوکت کا تو کیا ذکر، یہاں معمولی سپاہی کی بھی وجہ نہ تھی۔ چنانچہ فوجی نوجوان دیکھ کر ہنستے اور کہتے یہی امیر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آرام اور راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ ابو قلابہ راوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا، دیکھا تو بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا خادم کہاں ہے؟ کہا کام سے بھیجا ہے، مجھ کو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ دو کاموں کا بھار اس پر ڈالوں۔ اس غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو ان پر اکثر مزدور کا دھوکہ ہو جایا کرتا۔ ایک مرتبہ ایک ابسی نے جانور کے لیے چارہ خریدا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان سے کہا کہ ان کو گھر تک پہنچا دو۔ وہ اٹھا کر لے چلے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے لائیے ہم پہنچا دیں۔ یہ حال دیکھ کر ابسی نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ سن کر بہت نادم ہوا اور کہا آپ تکلیف نہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اس میں مجھے نیت کا ثواب ملتا ہے، اب میں اس بوجھ کو بغیر پہنچائے ہوئے نیچے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، یہ تھی شان اصحاب رسول کی کہ اس قدر سادگی، اور ایک ہم ہیں کہ دنیا کی محبت اور شان و شوکت میں اس بات کا خیال بھی نہیں کہ ہمارا لباس آیا سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔
پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ بھی آپ کا نمایاں وصف تھا۔ جو کچھ آپ کو تنخواہ ملتی وہ کل کی کل مستحقین میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر معاش پیدا کرتے، اور چٹائی کی آمدنی کا بھی 1/3 اصل سرمایہ کے لیے رکھ لیتے، 1/3 بال بچوں پر خرچ کرتے اور 1/3 خیرات کرتے۔ ارباب علم کے بڑے قدردان تھے۔ جب کوئی رقم ہاتھ آتی تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شائقین کو بلا کر کھلا دیتے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔